بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم مبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری اور آپ کی گفتگو چل رہی تھی اس چیز کے بارے میں کہ جس چیز کو حاصل کرنے کے بعد انسان اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزار سکتا ہے اور اسلام کی روشنی میں وہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے، اور وہ ہے کیا چیز؟ وہ علم ہے، علم کی روشنی۔ جس کے پاس علم کی روشنی ہوتی ہے تو وہ اپنی زندگی بڑی ہی اچھی طریقے سے گزارتا ہے، اور جو جہالت کی دنیا میں بھٹک رہا ہوتا ہے پھر وہ پش و پیش میں ہوتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے کہ نہیں ہے، پھر وہ حرام اور حلال میں تمیز نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ پوری زندگی وہ اسی میں گزارتا ہے اپنی جہالت میں، لیکن جب اس کے سامنے کوئی دینی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو وہ شخص کیا کہتا ہے کہ آپ نے کوئی نئی بات بیان کی ہے۔ ایک سوچ بنی ہوئی ہمارے سوسائٹی میں کہ نئے نئے مولانا نکل رہے ہیں اور نئے نئے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کہتے کہ نہیں کہتے؟ نئے نئے مولانا نکل رہے ہیں اور نئے نئے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، مسائل تو وہی پرانے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ آپ تک ہمارے مسائل دیر سے پہنچے ہیں، یا آپ نے ان مسائل کو دیر کر دی حاصل کرنے میں۔ قصور آپ کا ہے نہ کہ ہمارا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسائل تو وہی ہے۔ اب یہ حدیث جو میں آپ کو سناتا ہوں، یہ حدیث کوئی آج کی تو نہیں ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کی گئی ہے، ٹھیک۔ تو اب اگر کوئی بندہ علم حاصل نہ کرے، جیسے کہ مثال کے طور پر آج آپ لوگ درس میں بیٹھ رہے ہیں، کئی نوجوان حضرات ہیں جو درس میں شامل نہیں ہوتے ہیں، اب ان کے سامنے کئی ایسے مسائل ہوں گے کہ جن کو وہ نہیں جانتے ہوں گے، ٹھیک۔ اب جب ان کا بڑھاپا آیا اور وہ مسجد میں آنے لگے اللہ کی توفیق سے، اور آج عالم تو یہ ہے کہ انسان بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد بھی مسجد کا رخ نہیں کر رہا ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے میں نے، خیر اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ تو پھر جب ان کا بڑھاپا آتا ہے ان نوجوان حضرات کا، درس میں شامل ہوتے ہیں، پھر ان کے سامنے کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو ان کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی نیا مسئلہ بیان کیا ہے، آپ نے کوئی نئی بات بتائی ہے۔ قصور کس کا ہے کہ اگر کاش آپ نے بچپن میں یا نوجوانی میں مسجد میں آ کر علم حاصل کر لیا ہوتا، درس میں شامل ہو گئے ہوتے، تو یہ مسئلہ جو آپ کو 50 سال کے بعد معلوم ہوا ہے، یہی مسئلہ آپ کو 50 سال پہلے معلوم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قصور لوگوں کے علم حاصل کرنے کا ہے کہ دیر سے علم حاصل کر رہے ہیں، قصور مسئلے کا نہیں ہے اور نہ مسئلہ بیان کرنے والے کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مسئلہ بیان کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور مسئلے کو سمجھنا یہ بھی ضروری ہے، اور اس پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ یہ درس وغیرہ اسی وقت ہمارے لیے کارآمد ہوگا جب کہ ہم اس نیت سے بیٹھیں کہ ہم جو کچھ سنیں گے اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں گے۔ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ بیان تو ہم بھی کرتے ہیں، بیان بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن عمل کی جب بات آتی ہے تب پیر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، اس کی باتوں میں اس وقت تک تاثیر پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک لوگ عمل نہیں کریں گے جب تک کہ وہ بیان کرنے والا خود اس باتوں پر عمل کرنا شروع نہ کر دے۔ یہ میں نے دیکھا ہے۔ آج علماء اکرام نکل رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں، لیکن تب بھی لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں ہو پا رہی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ نکل تو رہے ہیں، بیان تو کر رہے ہیں، لیکن عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج ضرورت عمل کی ہے۔ عوام کا ذہن کیا بنا ہوا ہے؟ ایک عربی کی بہت مشہور کہاوت ہے کہ جو بیان کر رہا ہے آپ اس کی بیانی کو دیکھیے، وہ کیا بیان کر رہا ہے، یہ مت دیکھیے کون بیان کر رہا ہے۔ آج سوچ کیا بنی ہوئی ہے کہ پہلے دیکھتے ہیں بیان کرنے والا کون ہے، یہ نہیں دیکھتے بیان کیا کر رہا ہے۔ اگر بیان کرنے والا خود اپنی باتوں پر عمل کرنے والا ہے تب تو ہم عمل کریں گے، ورنہ ہم اس کی باتوں کو اسی کے پاس چھوڑ کے چلے آئیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا گیا ہے کہ اگر نصیحت کوئی دشمن بھی کرے نا، دوست نہیں دشمن بھی، اگر نصیحت کی بات کسی ہمیں دشمن سے بھی ملے تب بھی اس نصیحت کو اپنے دامن میں چھپا لینا چاہیے، اس نصیحت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ خیر، تو الحمدللہ آپ لوگوں نے درس میں شامل ہونے کا ارادہ بھی کیا ہے اور الحمدللہ بیٹھ بھی رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی توفیق ہے کہ
درس میں بیٹھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے وہ ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عن ابن عباس قال تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی علم دین کا پڑھانا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیا فرمایا؟ رات میں علم دین حاصل کرنے کے لیے چند لمحات گزار دینا، علم دین سیکھنا اور سکھانا لوگوں کو، یہ رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ علم جب آپ حاصل کرو گے تو آپ کے ذریعے اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن عبادت جو انسان کرتا ہے تو اس کی عبادت کرنے والے ہی تک رہتی ہے، دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے اس سے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے علم حاصل کرنے والے کے بارے میں کیا فرمایا گیا کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں تو دین کا ایک مسئلہ حاصل کرنا یہ رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو میں نے کل آپ کو واقعہ سنایا تھا عابد اور عالم کا، کتنا فرق رہا دونوں میں، ٹھیک ہے نا۔ عالم صاحب تو ہدایت پا گئے، عالم صاحب نے تو مسئلہ بتا دیا کہ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو یہ دنیا کیا سینکڑوں دنیا سوئی کی نوک میں شامل کر سکتا ہے، اور عابد صاحب گمراہ ہو گئے کیونکہ عابد صاحب کے پاس علم نہیں تھا۔ عابد صاحب نے انکار کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں اس بات پر قادر کہ وہ اس پوری دنیا کو اس چھوٹی سی شیشی میں سمو دے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو گمراہ ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جو علم حاصل کر رہے ہو اس کو معمولی مت سمجھنا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ رات میں ایک گھڑی علم دین کا پڑھانا یہ رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری حدیث پاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ، ایک عالم دین یہ شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہے۔ کیا؟ ایک عالم دین شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہے۔ کیوں؟ اس کا بیک گراؤنڈ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ عالم کا گمراہ کرنا یہ شیطان کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے، عابد کو بہت جلدی گمراہ کر لے جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور نے فرمایا کہ شیطان کے نزدیک 1000 عابد کو گمراہ کرنا یہ ایک عالم کے گمراہ کرنے کے برابر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تیسری حدیث پاک حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس علم کی حد کیا ہے جسے آدمی حاصل کر لے تو فقیہ یعنی عالم دین ہو جائے، یعنی عالم دین کے برابر ہو جائے۔ تو سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت تک پہنچانے کے لیے دینی امور کی 40 حدیثیں یاد کر لے گا، کتنی حدیثیں؟ 40 حدیثیں یاد کر لے گا، تو خدائے تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گا، اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہ رہوں گا۔ کتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے، کتنی حدیث کی؟ صرف 40 حدیثیں۔ اور ہم تو الحمدللہ 5-6 مہینے میں کئی حدیثیں ہم نے سن چکی ہوگی، تقریباً 1000 حدیثیں تو ہو چکی ہوگی ہماری، کیونکہ صبح فجر میں ہوتا ہے درس علم حدیث کا اور عصر کے بعد بھی ہوتا ہے، تو کئی حدیثیں ہم نے سن چکی ہوگی۔ لیکن سننے کے بعد یاد رکھنا یہ تھوڑا اہم کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سن تو انسان بہت سی چیزیں لیتا ہے، لیکن اس کو یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تمہاری خواہش یہ ہے، اگر تمہاری تمنا یہ ہے کہ تم قیامت کے دن عالموں کے صف میں اٹھائے جاؤ، عالموں کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ، تو میری امت تک 40 حدیثیں یاد کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن عالم دین کے ساتھ تمہیں اٹھائے گا۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ حضور نے اور خوشخبری سنائی کہ عالم دین کے ساتھ تو تم اٹھائے جاؤ گے، اور پلس میں تمہاری شفاعت بھی کروں گا اور تمہارے لیے گواہ بھی رہوں گا۔ کتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اس لیے آج ہم یہ عہد کریں کہ جو بھی حدیث ہم سنیں تو حتی الامکان ہم کوشش کریں کہ یاد رکھیں۔ اور یاد رکھنے کا ایک بہت اچھا نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ باہر جائیں یا کہیں ہوٹل وغیرہ پر جائیں تو جو مقتدی حضرات ہیں وہ آپس میں گفتگو کر لیں کہ امام صاحب نے کون سی حدیث بیان کی تھی علم کے تعلق سے، قیامت کے تعلق سے کون سی حدیث بیان کی تھی۔ تو جب آپ آپس میں جو ہے نا تکرار کر لیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو سنا لیں گے، تو اس سے آپ کی حدیث میں اضافہ بھی ہو جائے گا، آپ کے ذہن میں حدیثوں کا ایک ذخیرہ اکٹھا ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ آپ وہ حدیثیں دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ تو الحمدللہ ہم سبھی خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عالموں کے ساتھ اٹھائے، تو لہذا
اگر یہ خواہش تمنا ہے تو آج ہی سے عہد کرے کہ جو بھی حدیث ہم سنیں گے حتی الامکان اگر ہم نے 5 حدیثیں سنی ہیں تو اس میں سے 2 حدیثیں ہم یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ خواہش ہمارے رہی اور اس پر عمل رہا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعزاز ہم تمام لوگوں کو نصیب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارک المستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے میرے پاک پروردگار عالم، یا اللہ تیرے گنہگار سیاہ کار عاصی پر معاصی بندوں نے جو کچھ ذکر خیر کیا ہمارے کو مولا ذکر خیر کو اپنی پیاری پیاری بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یا اللہ جو کچھ حدیثیں ہم نے سنی ہیں مالک و مولا ان احادیث کو ہم تمام لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ فرما دے اور ان احادیث پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ مرتے دم تک ہم تمام لوگوں کو عقائد اہل سنت پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے، حالت سنیت میں زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے اور اسی مذہب پر اسی مسلک پر ہم تمام لوگوں کو موت عطا فرما دے۔ یا اللہ بدعقیدوں کی بدعقیدگی سے محفوظ فرما دے، گمراہ کرنے والوں کی گمراہ کن باتوں سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما دے، تمام مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو بالخصوص ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک ہندوستان میں شانتی اور امن عطا فرما دے، جو مسلمانوں پر پریشانیاں آنے والی ہیں یا اللہ ان تمام پریشانیوں کو دور و نفور عطا فرما دے، جو مسلمانوں کے خلاف تحریکیں اور سنستائیں چل رہی ہیں مالک مولا ان تمام تحریکوں کو نیست و نابود فرما دے، جو لوگ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں مالک مولا جو لوگ پلاننگ بنا رہے ہیں یا اللہ ان تمام لوگوں کی پلاننگوں کو اور سازشوں کو مالک مولا نیست و نابود فرما دے، ناکام فرما دے، اسلام کو بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، ہم تمام لوگوں کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے، جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما دے، تجھے کرم کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی